بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية أخرى من سلم الناس من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما اس علاقے کے اہل علم و ادب اور ہمارے سامنے تشریف فرما معزز سامعین کرام، بہت ہی بر وقت اور برمحل موضوع پر یہ کانفرنس منعقد ہے. اللہ تعالی کانفرنس کے انعقاد جمیل کو قبول فرمائے اور اس کانفرنس کے ذمہ داران، بالخصوص الانصار کے بانی، ان کے ذمہ داران، ان کے ممبران اور ان کے معاونین مخلصین، اللہ تعالیٰ ان سب کو نظر بد سے بچائے اور اس طرح کا ایک نہیں انہیک پروگرام علاقے میں کر کے انسانیت دوستی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. پیام انسانیت کانفرنس، پیام کے معنی پیغام، ایک سے دوسرے کو خبر پہنچانا، پیغام پہنچانا. انسانیت ایک صفت ہے جس کے اندر ہمدردی ہے، جس کے اندر بھائی چارگی ہے، جس کے اندر احترام ہے، جس کے اندر عظمت ہے، جس کے اندر پیار ہے، جس کے اندر اخوت و بھائی چارگی ہے، جس کے اندر دشمنی سے نفرت ہے، جس کے اندر تکلیف دینے سے دوری ہے، جس کے اندر قربت ہے، جس کے اندر نزدیکی ہے، اسے انسانیت کہا جاتا ہے. اسی مجموعے کا نام انسانیت ہے. انسانیت کا پیغام یہ کانفرنس آج گویا کی دے رہی ہے. اللہ تعالی اس مقصد عظیم کو قبول فرمائے. اس دنیا کے اندر جتنا بھی مذہب آیا، جتنے مذاہب آئے، ان تمام مذاہب کی تعلیم میں کبھی بھی عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے بیر رہنا، ایک دوسرے سے دور رہنا، ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ سے بھر جانا، کسی مذہب نے یہ تعلیم نہیں دی. اور پھر وہ مذہب کیسے یہ تعلیم دے سکتا ہے جو مذہب عالمگیر ہو، جو مذہب ہمیں قیامت تک باقی رہنے والا ہو، جو مذہب ہر امیر غریب انسان کو ہمدردی کی تعلیم دیتا ہو، جو مذہب انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہو، جو مذہب ہر کچے پکے مکان میں رہنے والے انسان کو دوستی کا پیغام دیتا ہو، اس مذہب کے اندر تو کبھی اس کا شائبہ تک نہیں ہے. وہ ہے مذہب اسلام. مذہب اسلام کے لیے ہم اگر قرآن سے پیش کریں تو اہل عالم کہیں گے تو آپ تو اپنی ہی کتاب سے کہہ رہے ہیں. ذرا ان لوگوں کی کتاب سے کہہ ڈالیے جو لوگ اسلام کو مانتے نہیں ہیں مگر اسلام کو جانتے ہیں، مگر اسلام کی حقانیت کا
اپنے دل کے، اپنے ذہن و دماغ کے نہا خانوں میں اس کا علم رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈبلیو جو بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے لکھاکڑ گزرے ہیں، انگریزی زبان میں انہوں نے یہ بہت بڑی تاریخ اور ہسٹری لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام صلح و عاشقی اور پیار و محبت سے پھیلا ہے۔ اسلام اخلاق اور کردار کے مذہب کا نام ہے۔ اسلام ہمیشہ انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ انسانیت بچپنا کے اندر بھی ہوتی ہے، جوانی میں بھی ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، انفرادی زندگی میں بھی ہوتی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے والا ہر شخص وہ دوسرے کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو رات کی تنہائی میں روتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اور دن کے اجالے کے اندر ہر کچے پکے مکان میں جا جا کر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کی فکر کرتا ہے، یتیموں کو سہارا دینے کی فکر کرتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینے کی فکر کرتا ہے، وہ نجی اس طرح کی انفرادی زندگی گزارنے والا قوم کا رہبر اور رہنما بن جاتا ہے۔ اسی کو کہا ہے سید القوم خادمہ، قوم کی سرداری اور قوم کی رہبری وہی شخص کر سکتا ہے جو قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ خدمت کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر اہل عالم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی شخصیت، تاریخ لکھنے والوں نے جو 100 مہان لوگوں اور بڑی شخصیات کی تاریخیں جمع کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پر جس عظیم شخصیت کو انہوں نے رکھا ہے وہ رہبر انسانیت، محسن انسانیت، رہبر کامل، معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ ہم نے نہیں، صرف قرآن نے نہیں، حدیث نے نہیں، بلکہ ان مورخین نے جنہوں نے اسلام کو تو جانا ہے مگر اسلام کو مانا نہیں ہے، ان لوگوں نے رکھا ہے کہ سب سے پہلی عظیم شخصیت اس دنیا میں جن سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہ دنیا بننے کے بعد سے آئی ہے اور نہ قیامت تک اب کوئی پیدا ہو سکتی ہے، وہ سب ہے رحمت دو عالم، رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نے ایک اجتماعی اور سوسائٹی زندگی گزارنے کے لیے بہترین اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر سے تشریف لا رہے ہیں، ایک چوراستے پر پہنچ رہے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ سب کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہے، مشغول ہے، لیکن دور میں آپ کی نظر نگاہ مبارک پڑی ایک کمزور اور ناتواں بڑھیا کے اوپر کہ آپ نے کہ اس بڑھیا نے لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر اٹھانا چاہا ہے مگر اٹھا نہیں پا رہی ہے وہ بڑھیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک عظیم انسان ہے اس دھرتی کے، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے اس بڑھیا سے کہتے ہیں اے امی جان کیا آپ کا یہ لکڑیوں کا گٹھر میں اٹھا لو؟ وہ بڑھیا کہنے لگتی ہے ہاں بیٹا اٹھا لو۔ بڑھیا سمجھ رہی تھی کہ اٹھا کر کم سے کم میرے سر پر اٹھا کر رکھ دے گا تو بڑی مدد ہو جائے گی، لیکن پیارے نبی کا پیارا اخلاق تو اور آگے کے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گٹھر اٹھا کر اس بڑھیا کے سر کے بجائے اپنے سر مبارک پر رکھ لیا۔ آسمان دیکھ رہا ہے، دھرتی دیکھ رہی ہے کہ اس دنیا کی عظیم شخصیت ایک ناتواں بے سہارا بیوہ بڑھیا کے لکڑی کا گٹھر اپنے سر پر اٹھائے ہوئے، یہ ہے انسانیت کا پیغام، یہ ہے انسانیت کا پیغام۔ کمزوروں کی مدد کرو چاہے تم وقت کے بادشاہ کو ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا
امی جان میں یہیں تک بس نہیں، میں آپ کے گھر تک اس گٹھر کو اتار کر کے آؤں گا، پہنچا کر آؤں گا۔ چلو آپ آگے آگے چلو، اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ بڑھیا چلنے لگی، پھولے سے نہیں سما رہی ہے، راستے کے بیچ میں کہہ رہی ہے اے نوجوان، میں اپنے ہوش سنبھالنے کے وقت سے لے کر آج تک تم سے بڑھیا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن یاد رکھنا چند دنوں پہلے مکہ سے ہجرت کر کے ایک نوجوان مدینہ آیا ہوا ہے، جب سے وہ آیا ہے اہل مدینہ کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ وہ لوگوں کے گھر گھر جاتا ہے اور جا جا کر لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سمجھا دیتا ہے کہ لوگ ان کے اسیر محبت ہو جا رہے ہیں۔ ان کے چکر میں مت پڑنا، میں بڑھیا ہو کر تمہیں نصیحت کرتی ہوں۔ کیا معلوم تھا اس بڑھیا کو رحمت کون و مکان یہی ہے جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی خاموش رہے، ان کے گھر پر پہنچے، گٹھر اٹھا کر رکھ دیا، واپس ہو رہے ہیں، پیچھے سے جا کر بڑھیا نے دامن پکڑ لیا، اے نوجوان اپنا عطا پتا اور اپنا ذرا ایڈریس تو بتا دو، تم روکو۔ تب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوا ہوں اور میں لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، انسانیت کی دعوت دے رہا ہوں، ایک خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہوں، یہ میرا ہی کام ہے۔ تب وہ بڑھیا روتے ہوئے سجدے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہی وہ شخص ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ سے بڑھیا آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے مذہب سے بڑھیا کوئی مذہب نہیں ہے، مجھے اپنے مذہب کا کلمہ پڑھا کر اپنی باندی بنا لیجیے۔ یہ ہے ہمارا پیام انسانیت، کہ خدمت انسانیت، ایک بے سہارا بڑھیا کی خدمت کر کے آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے، تلوار سے آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، سب سے زیادہ پاک اور پوتر گھر، عبادت گاہ مسجد، وہاں ایک شخص آتا ہے، دیہاتی شخص، وہ آتے ہی علیہ سلیح کے بعد ایک کونے میں جاتا، کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگتا ہے، کھڑا کھڑا پیشاب کرنے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاتے ہیں، صحابہ کرام لپکتے ہیں کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب کر رہے ہو، ناپاکی پھیلا رہے ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا مہ رک جا رک جا رک جا۔ صحابہ رک گئے، پیشاب سے جب فارغ ہو گئے آئے، ان کو پیار سے بٹھایا سامنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ بالٹی میں پانی لے کر اس کو دھو ڈالا۔ انہوں نے دھو ڈالا، پیشاب کو دھو ڈالا، اس کے بعد ان کو پیار سے سمجھایا پیارے یہ عبادت کی جگہ ہے، گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں۔ یہ پیار سے ذرا یہ پیار سی باتیں سن کر وہ شخص فدا ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے 3 دن مہمان رکھیں گے؟ ہاں رکھیں گے۔ 3 دن کے بعد وہ اپنا گھر جاتا ہے اور اپنے گھر جا کر اپنے گاؤں والوں کو 300 آدمی کو لے کر کے آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسی 3 دن پہلے میں ایمان قبول کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہا کہ اے شخص، میرے دل نے مجھ سے کہا اے شخص تو قوم کا سردار ہے، اگر تو اکیلا ایمان قبول کر لے گا تو پھر لوگ تجھے یہ اچھی بات نہیں کہیں گے، لاؤ اپنے تمام گاؤں کے لوگوں کو لے کر کے آؤ، میں 300 مہمان لے کر کے آیا ہوں، یہ سب مل کر کے اسلام قبول کریں گے۔ یہ ہے پیام انسانیت۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے پیشاب کرنے والے کو بھی پیار سے سمجھا کر ہم اور آپ کو یہ درس دیا ہے۔ اور آج یہ چند دنوں پہلے ہمارے سکھ بھائیوں نے ابھی جمعہ کے دن ایک جگہ لوگوں ایسی جگہ میں جہاں جمعہ کے اوپر پابندی لوگ عائد کر رہے تھے، جمعہ کھلم کھلا آسمان کے نیچے پڑھنے سے روک رہے تھے، اور وہاں کے لوگ چاہ رہے تھے کہ جمعہ قضا نہ ہو، ہمیں ظہر نہ پڑھنا پڑے، ہم جمعہ ہی پڑھیں۔ تو وہاں کے گرودوارا کے ذمہ داروں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے اپنے گرودواروں میں وہاں کے مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کا اعلان فرمایا، اور وہاں ابھی پچھلے جمعہ کو اور انہوں نے جمعہ پڑھ کر کے اور انہوں نے جمعہ پڑھوا کر کے پیش کیا
کیا کہ ہم ہندوستان کے یہ مشرقی تہذیب کے علمبردار ہیں، ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، ہم بھائی چارگی کو ہم فروغ دیں گے۔ یہی ہمارے اسلام کا درس ہے، ہر مذہب کا درس ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ آخر دعوانا